اور میں سوچتی تھی نہیں، تہجد کے وقت مجھے صرف اللہ کو یہ بتانا ہے کہ اس نے مجھے کتنا خوش قسمت بنایا ہے، مجھ پر کتنی نعمتیں نازل کی ہیں، کتنا رحم کیا ہے، اور یہ بتانا کہ میں اس کی کتنی شکر گزار تھی اور مجھے اس سے محبت تھی، بس اور کچھ نہیں مانگنا وغیرہ دن کے لیے۔ ہاں، بس ایک چیز کے لیے ضرور کہتی تھی، رحم۔ تم بہت عبادت کرتی ہو مہر، تم بتاؤ اگر انسان اللہ سے دعا کرے تو اسے اپنے لیے کیا مانگنا چاہیے؟ کالج میں ایک بار صوفیہ نے مجھ سے پوچھا تھا، انسان کو اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ انسان کو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے، رحم۔ اس نے دلچسپی سے کہا، ہاں، اللہ رحم کرے گا تو بھوک میں کھانا بھی دے گا، خالی جیب میں روپیہ بھی دے گا، ننگے جسم پر لباس بھی دے گا، تکلیف سے نجات بھی دے گا، بیماری سے شفا بھی دے گا اگر وہ رحم کرے گا تو۔ میں نے اطمینان سے کہا، ورنہ وہ یا تو دولت دے گا یا عزت یا محبت یا شہرت یا وہ خاص چیز جو تم مانگو گی، مگر تم ایک وقت میں آخر کتنی چیزیں مانگو گی؟ کچھ نہ کچھ تو بھول جائے گا تمہیں۔ پر صرف رحم مانگ لینے سے اس نے میری بات کاٹی۔ تم رحم مانگتی ہو؟ ہاں، ہر روز رات تہجد میں میں شکر ادا کرتی ہوں اور رحم مانگتی ہوں، میں نے فخریہ انداز میں کہا۔ اور اب میں زندگی میں پہلی بار کچھ اور مانگنے کے لیے اللہ کے سامنے جھکی تھی، مومی کی زندگی، بس اس کی زندگی۔ میں نے اس رات کسی نعمت کا شکر نہیں ادا کیا، صرف مانگا، اور بے حد خود غرضی سے انسان زندگی میں کبھی نہ کبھی اللہ کو اپنی نیکی، اپنی عبادت جتاتا ضرور ہے، کبھی نہ کبھی اس سے مول تول کے لیے ضرور بیٹھتا ہے، کبھی نہ کبھی اس سے عبادت کا سودا کرنے کے لیے اپنے اور اس کے رشتے کو پیورلی کمرشل ضرور بناتا ہے۔ میں نے بھی بنایا تھا، میں نے بھی اپنی فرمائشوں کی فہرست اس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ مجھے وہ میری عبادتوں کا اجر دے، مومی کی زندگی کی صورت میں میرے دل کو نہ اجاڑے، مومی کو میری زندگی سے نہ نکالے، یوں اس طرح اتنے لوگوں کو محبت مل جاتی ہے، مجھے بھی مل جائے، اتنے گناہ گار لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، میری بھی ہو جائے۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ وہ صحیح سلامت ہو، اسے چوٹیں نہ آئی ہوں، اسے خراش تک نہ آئی ہو۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ مومی مجھے مل جائے، میری شادی اس سے ہو جائے، وہ مجھے اتنا چاہے جتنا میں چاہتی ہوں۔ میں نے اللہ سے کہا تھا کہ کوئی میری طرح بے غرض بے لوث ہو کر اس سے محبت نہیں کرتا، کوئی میری طرح دل اور دماغ ایک جگہ رکھ کر اس کی عبادت نہیں کرتا، پھر کیا وہ مہر سمی کو دوسرے لوگوں کی طرح ٹریٹ کرے گا؟ ان میں اور مجھ میں کوئی فرق ہی نہیں رکھے گا؟ میں نے بلک بلک کر اپنی ہر نیکی جتائی، پھر مجھے لگا شاید اللہ اتنی بہت ساری دعائیں قبول نہیں کرے گا۔ میں بھی تو موت سے چاہ رہی تھی، اپنے کانوں سے مومی کی چیخیں سننے کے باوجود یہ چاہ رہی تھی کہ اسے خراش تک نہ آئی ہو، ایک قطرہ خون تک نہ بہا ہو، اس کے لیے کچھ نہ کرنے کے باوجود یہ چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے ہی محبت کرتا رہے، مجھ سے ہی شادی کرے۔ اور پھر میں نے بھی وہی کیا جو ہم سب کرتے ہیں، آہستہ آہستہ اپنی دعاؤں کی فہرست کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا، ایک ایک کر کے اس میں سے چیزیں کم کرنا شروع کر دیں، اور یہ کام ہی انسان کی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان ہوتا ہے۔ آخر وہ کون سی ایک چیز ہے جس کے لیے وہ باقی سارے مطالبات، ساری خواہشات چھوڑ دیتا ہے؟ صرف ایک چیز، اور میں نے اللہ سے کہا تھا وہ مومی کی زندگی دے دے، چاہے اس کو میرا مقدر نہ بنائے، مگر اس کو زندگی دے دے۔ اور یہ دعا کرتے ہوئے میں نے جیسے کسی شیشے کے ساتھ اپنے دل کو کاٹ ڈالا، وہ مجھے نہ ملتا تو میری زندگی کیا رہ جاتی، پر میرے لیے کافی تھا کہ وہ زندہ تھا، وہ شخص جس کو میں نے چاہا، جس سے محبت کی۔ اس کے بعد میں نے وہی کیا جو ہم سب کرتے ہیں، اس چیز کا بتاتے ہوئے جسے ہم مانگے جانے والی چیز کے لیے قربان کر سکیں۔ اور میں نے اللہ سے کہا تھا کہ وہ مومی کو میری زندگی بھی دے دے، مگر اس کو زندگی دے دے۔ اس رات تہجد میں بلکتے ہوئے مجھے لگا اللہ میرے قریب ہے، وہ میری سن رہا ہے، میری دعا میں خشوع و خضوع تھا، وہ سب تھا جو دعا کو قبول کرتا ہے، رقت، آنسو، گریہ، عاجزی، بے قراری، بے تابی، یکسوئی، بے بسی، سب کچھ تھا۔ تب تک اللہ پر بڑا مان تھا مجھے، ساری عمر مجھے یہ گمان رہا کہ میں مہر سمی کبھی اللہ کے سامنے جھکوں، ہاتھ بڑھاؤں، جھولی پھیلاؤں اور اللہ میری دعا قبول نہ کرے، میرا بڑا ہوا ہاتھ جھٹک دے۔ ناممکن۔ عجب غرور تھا مجھے اپنی دعا پر، یا پھر شاید اللہ سے اپنے تعلق پر۔ مجھے لگتا تھا کہ وہ مجھے خالی ہاتھ لوٹائے گا ہی نہیں۔ گمان، فریب، غرور، خوش فہمی، جو چاہے کہہ لیں، پر میں یہی تھی، ایسی ہی تھی، مہر سمی، جگنو کے پیچھے چلتے ہوئے جنگل سے گزر جانے کی تمنا رکھنے والی۔ زندگی میں جب پہلے سب کچھ اللہ نے دیا تھا تو پھر اب کسی اور سے جا کر کیوں مانگتی؟ اور دنیا میں کوئی اور تھا کیا؟ کم از کم میرے لیے نہیں تھا۔ میں اگلے دن لاؤنج میں چکر کاٹ رہی تھی، ایک فون کال کے انتظار میں، سارا دن وہیں، ساری دوپہر، ساری شام، رات، اور بالآخر فون کی گھنٹی بجی تھی۔ میرا دل بے اختیار اچھلا، میں نے پہلی گھنٹی پر فون اٹھایا، تم آج کالج کیوں نہیں آئی؟ وہ صوبیہ تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ ایسے ہی، میں نے بجھی آواز میں کہا، تم ایسے ہی چھٹیاں کرنے والی تو نہیں ہو؟ صوبیہ نے جواباً کہا، میں سونے جا رہی تھی،
صوبیہ، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی میں نے اس سے کہا، اتنی جلدی سو جاؤ گی تم؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں بس طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں چاہتی تھی وہ جلد از جلد فون بند کر دے۔ کیوں، طبیعت کو کیا ہوا؟ صوبیہ پریشان ہوئی۔ میں اس سے زیادہ آخر بات لمبی کیوں ہو رہی تھی؟ اور اگر اس دوران مومی نے فون کرنے کی کوشش کی اور فون بزی ہوا تو؟ سر میں درد ہے، صبح کالج آؤں گی۔ نہیں، پرسوں؟ ہاں اچھا، خدا حافظ۔ میں نے اس کے کسی مزید سوال سے پہلے فون رکھ دیا۔ تم اب جا کر سو جاؤ مہر، صبح سے یہیں بیٹھی ہوئی ہو۔ امی لاؤنج میں آ گئی تھیں۔ میں ابھی سو جاؤں گی، ٹی وی دیکھ رہی ہوں۔ میں نے بہانہ بنایا۔ ٹی وی دیکھنا تو اب بند ہی کر دو تو بہتر ہے، پہلے ہی کتنا مسئلہ ہوا ہے۔ امی میں اسپورٹس چینل دیکھ رہی ہوں۔ یہ اسپورٹس میں تمہیں کب دلچسپی پیدا ہوئی؟ امی نے حیرانگی سے میرا چہرہ دیکھا۔ ٹی وی پر کوئی کرکٹ میچ چل رہا تھا اور مجھے کرکٹ کی الف بے کا بھی پتہ نہیں تھا۔ مزید بات کرنے کے بجائے میں ٹی وی آف کرتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی، مگر میں نے کمرے کا دروازہ بند نہیں کیا۔ وہ 9 بجے کے قریب فون کرتا تھا، اب 10 بجنے والے تھے۔ میں ساری رات جاگتی رہی اور میں نے پھر تہجد پڑھی، پھر وہی سب دعائیں اور پھر وہی دعا۔ ایک رات اور گزر گئی، اگلا دن، اگلی شام، پھر اگلی رات، رات کا پچھلا پہر، ایک اور دن، ایک اور رات۔ میں پورا ہفتہ کالج نہیں گئی۔ امی اور بابا میں سے کسی نے مجھے جانے کو کہا بھی نہیں، وہ سمجھتے تھے ابھی میرے لیے آرام بہتر ہے۔ میں ساری رات جائے نماز پر عبادت کرتے اور فون کی گھنٹی کے انتظار میں گزار دیتی اور سارا دن لاؤنج میں فون کے پاس۔ نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے میری آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ رہے تھے، میری بھوک پیاس ختم ہو رہی تھی۔ امی اور بابا میرے بارے میں اور پریشان ہو رہے تھے۔ امی کو یقین تھا کہ مجھے کسی کی نظر لگ گئی تھی۔